نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہمیشہ لغو فضول بیہودگی سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ اس سے قبل خطبات جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع روحانی مسائل اور ان کے علاج کے متعلق چل رہا تھا، لیکن اب چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، بہت ساری عبادات کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی عبادت کہ جس کا تعلق ارکان اسلام کے ساتھ ہے، اس کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ وہ عبادت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی عبادت۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آج میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ زکوٰۃ، اس کی فضیلت، فرضیت، اہمیت اور اس کے متعلق چند اہم مسائل عرض کروں گا، تاکہ ہم سب کو اندازہ ہو کہ یہ اتنا اہم فریضہ، اس کی اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کے کتنے فوائد مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے متعلقہ چند اہم مسائل کہ جن کا خاص طور پر ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی روشنی میں ہم سب کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ احادیث کے مطالعہ سے، بلکہ قرآن پاک کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، تیسرا اہمیت کا حامل رکن زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے،
اور اس کو بخوشی وقت آنے پر ادا کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں سورۃ التوبہ میں بتایا اس خوش نصیب کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دشمن، یہ کافر جن سے تمہاری جنگیں ہوتی ہیں اور جن سے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان براءت کر دیا ہے، اگر یہ توبہ کر لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں اور نماز ادا کرنا شروع کر دیں اور وقت آئے تو زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اللہ نے فرمایا یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یہ اسلام میں تمہارے بھائی ہیں، ادروائز یہ تمہارے بھائی نہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ کلمہ تو پڑھیں، نماز بھی ادا کریں، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ حامیم السجدہ کے پہلے رکوع میں ہی کہا ہے وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ نے کہا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے در حقیقت یہ آخرت کے منکر ہیں یعنی کافر ہیں۔ تو زکوٰۃ کا انکار، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خوشی مسرت محسوس نہ کرنا، یہ ایک ایمان والے کی ادا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان لوگوں سے لڑتا رہوں، کن سے؟ جو کلمہ شہادت نہ پڑھیں، اس وقت تک لڑوں جب تک وہ کلمہ شہادت کا اپنی زبان سے اقرار نہ کریں اور کلمہ پڑھ کر نماز ادا کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لیں گے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ اپنے خون بھی اور اپنی جانیں، اپنے مال مجھ سے بچا لیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ کلمہ شہادت تو پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسلامی سلطنت ہو تو اس کو اختیار ہے اس کے ساتھ جنگ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ لو منعونی عقالا، اگر یہ مجھ سے صرف ایک رسی جانور کے گلے میں ڈالی جانے والی انہوں نے زکوٰۃ میں وہ ادا کرنی ہے، نہیں نہ ادا کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اور ادا کرنا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ نے کہا سودی لین دین کرتے ہو اور دل میں ہوتا ہے راتوں رات امیر بن جائیں، آج بینک میں اتنا بیلنس ہے، کل کال آئے تو اتنا بڑا ہوا ہو، کدھر سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا ہے، انسان انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا جتنا بھی سودی کاروبار کر لو، سود لے لو، یاد رکھنا فلا يربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ تمہارا سود کبھی نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ وہ ہے جو سود کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، سود کو اللہ جائز قرار ہی نہیں دیتا، کوئی گنجائش نہیں، اس قدر سنگین ہے۔ اللہ نے کہا
میرے پیغمبر ان کو ذرا کہیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ذرا ایمان والوں سے کہیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سودی معاملہ ہے سنتے ہی چھوڑ دو۔ اگر مومن ہو تو سود کا معاملہ وَذَرُوا چھوڑ دو، اور اگلی بات اگر نہیں چھوڑ سکتے نا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو سیدھی طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہی کر دو، لڑ پڑو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ پھر یہ سودی معاملہ کرنا یہ اللہ رسول سے جنگ ہے جو اپنے عمل سے بندہ ثابت کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں بڑھنے دے گا۔ سوچئے نا جہاں اللہ رسول کی جنگ ہو رہی ہو وہاں فتح مل سکتی ہے؟ کس کو ملے گی فتح؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اور اس کے برعکس وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ اللہ نے کہا جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے، کوئی چٹی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، بخوشی ادا کرنا ہے، اور بڑی چھوٹی سی تھوڑی سی اللہ نے مقدار رکھی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ جو زکوٰۃ تم پے کرو گے، ادا کرو گے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اس میں ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اشتہار نہیں لگوانے، شور نہیں پڑوانا، اپنی واہ واہ نہیں، دینے والے پر احسان نہیں، جس کو دینا ہے اس پر احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینی، سب چیزیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ بس ایک خواہش ہے، اللہ مال تو نے دیا ہے اس میں سے 97 روپے 50 پیسے ہر 100 میں سے میرے ہیں، 2 روپے 50 پیسے تیرے ہیں، اللہ خوشی سے دے رہا ہوں، تو نے اتنی کم ریشو اپنے لیے رکھی ہے 2.5%، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ میرا وعدہ رہا میں اس کے مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا دوں گا، سود والے کے مال کو بڑھنے نہیں دوں گا، اور زکوٰۃ والے کے مال کو گھٹنے نہیں دوں گا۔ زبان نبوت سے اعلان جاری ہوا لوگوں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ایک بیابان سے گزر رہا ہے، آسمان پر اس کے سر پر بادل آئے، بادلوں میں اعلان جاری ہوا فلاں آدمی کی زمین پر برسو۔ یہ ہکا بکا رہ گیا، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ بادلوں کی طرف نظر اٹھائی، کچھ نظر نہ آیا، بادل چلنا شروع ہو گئے، اس نے بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے یہ پہنچا پتھریلی زمین پر، وہاں پر بارش نے یعنی بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، بارش شروع ہو گئی، اور وہاں سے اللہ کی قدرت پتھریلی زمین سے آگے کیاری بن رہی ہے، نالی، اور اس میں سارا پانی جمع ہو کر ایک کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا، آگے جا کے اس نے کیا خوبصورت منظر دیکھا، ایک اللہ والا اس نے کسی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور اپنے کھیت میں پھر رہا ہے، پانی کا راستہ بنا رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا اللہ کے بندے مسمک، یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے کہا ہاں یہ وہی نام ہے جو میں نے بادلوں میں سنا تھا۔ اچھا اللہ کے بندے بتا تو صحیح تیرا کام کیا ہے، تیری خوش قسمتی، تیرا نصیب؟ اس نے کہا بھائی اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، تو نے یہ جو بادلوں میں میرا نام سنا ہے، در حقیقت بات یہ ہے اللہ مجھے اس کھیت سے جتنا اناج غلہ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اس کا عقیدہ دیکھیے،
اللہ مجھے دیتا ہے، میری محنت نہیں، میرے بازوؤں کی قوت صلاحیت نہیں۔ یہ قارون کی سوچ تھی، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے جو ملا ہے میری صلاحیتیں ہیں، میری معلومات ہیں، میرا علم ہے، میری مہارت ہے۔ اللہ والا کیا کہتا ہے؟ مجھے تھوڑا ملے زیادہ ملے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا جتنا ملتا ہے نا پورے کو اکٹھا کر کے ایک نظر دوڑاتا ہوں، سب سے پہلے اس میں سے 1/3 ایک تہائی اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں۔ دینے والے کا حق سب سے پہلے، دینے والے کا حق سب سے پہلے، یہ نہیں بچا کھچا دے دو یا چلو استعمال شدہ دے دو۔ ہماری سوچ ایسی ہے نا، ہم خود یہ کرتے ہیں اور جب لینا ہو بڑا خوبصورت قسم کا، آئیڈیل قسم کا ملے، صدقے میں بکرا دینا ہے تو خارش زدہ گندا سا لیلا سا اٹھا کے 1000-1200 کا خریدا اور چلو جی صدقہ کر دیا، اور خود کھڑے ہو کر یہاں سے گوشت اتارو، یہاں سے بڑا بہترین قسم کا، بڑا عمدہ قسم کا۔ اللہ کہتا ہے یہ تم نے معیار رکھا اپنے لیے، سنو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کو تمہاری ان گندی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو گھٹیا چیز دینے کا کبھی سوچنا بھی نہ۔ اتنے گئے گزرے ہو تم، یقین جانیے حیرانگی ہوتی ہے ایسے مسلمانوں پر، اپنے لیے بڑا بہترین، جس نے فائدہ دنیا میں دینا ہے اور جس نے آخرت میں دینا ہے اس کے لیے گھٹیا ترین۔ تو پھر جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے نا جی۔ برکت نہیں ہے، تو نے اللہ کو دیا کیسا ہے، پلٹ کے تو تیرے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو جیسے مرضی کر لے، یہ اس اللہ کا نظام ہے، ایک ہاتھ سے لے گا دوسرے ہاتھ سے اسی طرح وہ چکر کھا کے تیرے گھر میں آ جائے گا، کہیں نہ کہیں تو پھر کسر نکل کے ہی رہے گی نا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، بندہ خود کرتا ہے۔ اس اللہ والے کی سوچ دیکھو، پھر کھلتے ہیں آسمانوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے، کہا 3 حصے کرتا ہوں، سب سے پہلے حصہ نکالتا ہوں کس کا؟ دینے والے کا، اللہ کا حصہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ گھر لے جاتا ہوں، ہم کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جب تک اگلی فصل آ نہیں جاتی ختم ہی نہیں ہوتا، اور تیسرا اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں، اسی کے خرچ اخراجات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کے اندر اس بات کی اہمیت واضح فرما دی کہ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نا تو پھر اللہ یوں ریٹرن کرتا ہے، یوں پھر پلٹتا ہے بندے کی طرف۔ یہی تو اللہ نے کہا کئی گنا اللہ بڑھا چڑھا دے گا۔ تو میرے عزیزو، ایمان کی بھی یہی علامت ہے۔ تو یہ ہے اہمیت زکوٰۃ کی، اور یہ ہے فضیلت زکوٰۃ کی۔ فرض ہے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر، جس کے پاس بھی مال نصاب کو پہنچ گیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 مال مویشی، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، اس طرح کے جانور، لیکن ان کے لیے شرط ہے ایک تو پورا سال گزرے، نصاب کو پہنچ گئے، ان میں ان کا نصاب ہے، ہر ایک کا الگ الگ، ہمارے ہاں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری جو لازمی شرط ہے وہ بیابانوں میں، جنگلوں میں، باہر کھیتوں کھلیانوں کے اندر وہاں چرتے ہوں، گھر میں نہ ہو، پالتو نہ ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرا مال سونا اور چاندی، سونا چاندی، نقدی، روپیہ، پیسہ، اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تیسری چیز آ جاتی ہے مال تجارت، اس کو بھی انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے زمین میں سے ملنے والا غلہ، اناج،
پھل وغیرہ، یہ 4 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کب کرنی ہے؟ حال علیہ الحول، جب مال پر پورا 1 سال گزر جائے۔ سال میں صرف ایک بار، لیکن جو غلہ اناج ہے نا، وہ جب ملے اس پر اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ابھی میں نے کچھ ذکر کیا لیکن لفظ زکوٰۃ خود بتا رہا ہے، اس کے 2 معنی ہیں، صاف ہونا اور بڑھنا۔ صاف ہونا اور بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا دے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرے پیغمبر ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے، اور وصول کر کے آپ ان کو دعا دیجئے۔ نتیجہ یہ نکلے گا، جب یہ زکوٰۃ ادا کریں گے نا، اللہ ان کے جسم بھی پاک کر دے گا، ان کی روحیں بھی اور ان کے مال بھی۔ تو تطہرہم، اللہ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور اللہ ان کے اندر اضافہ بھی فرما دے گا۔ یہ صاف بھی ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور ان کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ دعا دیں گے نا، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی زبان مبارک سے ان کے لیے دعا نکلے گی، اللہ ان کو دل کا سکون عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کے کس قدر فوائد ہیں، اس لیے میرے عزیزو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور بخوشی ادا کرنی چاہیے۔ اب یہ جانیے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے سونے سے، چاندی سے، نقدی سے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے، نصاب کو پہنچے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سونے کا نصاب اس وقت چونکہ چلتے تھے دینار، 20 سونے کے دینار ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح سے درہم ہوتا ہے چاندی کا، 200 درہم ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اہل علم نے اس پر بڑی تحقیقات کی ہیں، اور تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 200 درہم جو چاندی کے ہیں وہ تقریباً 460 گرام چاندی بنتی ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس 460 گرام چاندی ہے، بعض نے اس کو 52.5 تولے بھی کہا ہے، لیکن اگر تحقیق کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اس تحقیق کے اندر تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، 460 گرام اگر چاندی ہو تو وہ بندہ صاحب حیثیت بن گیا، اب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر 70 گرام سونا ہو، 70 گرام سونا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سال گزر گیا، 70 گرام سونا پاس ہے، یہ 460 گرام چاندی ہے، اور اگر یہ نہیں تو نقدی ہے۔ نقدی کتنی ہو، تفصیلات ہے، مختصراً یہ ہے، چاندی یعنی یہ 460 گرام چاندی کی قیمت نقدی کی صورت میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ہے سونے اور چاندی اور نقدی کا نصاب۔ اب اگر اس کو ادا نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں خبردار کیا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی سنبھال کے رکھتے ہیں، مال کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں، بڑا محفوظ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ دردناک عذاب ان کے لیے ہے، ان کے لیے پھر اللہ کی کوئی رعایت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، جس خوش نصیب کو اللہ نے مال دیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا،
من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتا، وہ اس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، فلم یؤدی زکاتہ، اس کی زکوٰۃ وہ ادا ہی نہ کرے، اللہ کا حق اس میں سے نکالے ہی نہ، مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے اس سارے مال کو اکٹھا کر کے ایک زہریلے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور اس کی دو آگے سے وہ سونڈیں نکل رہی ہوں گی، کہہ لیں آگے اس کی دھاریں نکل رہی ہوں گی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گنجا سانپ ہوگا، انتہائی زہریلا، اور سیاہ نقطے سامنے دیکھتے ہی خوف آئے گا، یہ سانپ آگے بڑھے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُطَوَّقُهُ، توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اب یہ سانپ اس آدمی کو اس کے منہ کے اندر داخل ہو کر یہاں سے پکڑ لے گا، دونوں سائیڈوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا منہ کے دائیں اور بائیں طرف کے یہ کنارے، یہاں سے پکڑے گا، اور اب اتنا قریب ہو کر اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ خوفناک انجام اس کا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے قرآن کی آیت کو پڑھا، آپ نے فرمایا پڑھو اللہ کا کلام، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، زیادہ تو کیا نکالنا ہے، چلو زکوٰۃ ہی نکال دو، سمجھتے ہیں نہیں نکالتے بڑا اچھا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے حق میں بہتر نہیں بلکہ بہت برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس میں یہ دنیا میں بخیلی کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن اسی مال کا توق بنا کر ان کے گلوں میں پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ نے سونے جیسی نعمت دے رکھی ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اللہ نے چاندی جیسا مال دے رکھا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، مال نقدی، روپیہ، درہم، دینار، ڈالر، جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے، اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا نہ کر کے دنیا اور آخرت میں اللہ کے مجرم نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے مال تجارت۔ تجارت بندہ کر رہا ہے، اب اس مال تجارت کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو بھی تم کماؤ حلال پاکیزہ اس میں سے خرچ کرو، جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2.5% کے لحاظ سے صرف 2.5%۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا فرق رکھا ہے، حالانکہ دینے والا اللہ ہے۔ وہ کہتا بندے صرف ہر 100 میں سے 2.5 روپے مجھے دے دے، 97 روپے 50 پیسے تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا تو 50-50 کر لیتا، کیوں جی؟ اللہ چاہتا اور ریشو بڑھا دیتا۔ اب بھی کوئی اگر کنجوسی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس سے بڑا کنجوس کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا مجرم بنتا ہے یہ بندہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، کیونکہ اس کے مال میں یہ جو 2.5% ہے نا جس کو اس نے ادا نہیں کیا، یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے، اور یہ دوسروں کے حق پہ قابض ہوا بیٹھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔
اسی لیے ایسے شخص کے لیے سزائیں ہیں، پھر اس کا مال نہیں بڑھتا، مال پاک نہیں ہوتا، قیامت کے دن اس کے لیے کڑی سزائیں ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے۔ اب جو زکوٰۃ آپ نے مال تجارت کی ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں، آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز ہے، اس کی عمارت پر، بلڈنگ پر، اس چیز پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کی تو تجارت نہیں۔ اس کے اندر جو مال ہے، جو آپ نے خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو سرکل جس کے ساتھ چل رہا ہے، آپ نے اس سارے کو جمع کر لینا ہے، ایک اندازہ کر لینا ہے، اتنی قیمت ہے، اور مارکیٹ سے جتنا آپ نے ادھار لینا ہے قرض، اور آپ کو یقین ہے یہ مل کے رہے گا، یہ سارا جمع کر لینا ہے، پھر جو آپ نے دینا ہے لوگوں کا اس کو مائنس کر دینا ہے، اب جو بچ گیا اس کی آپ نے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ کتنا آسان سا کلیہ ہے۔ عموماً دکانداروں کو، تاجروں کو پتہ ہوتا ہے میری فیکٹری میں، میرے گودام میں، میری دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے۔ دیکھو نا، اللہ کی قدرتیں ہیں، جن کا آپ کاروبار نہیں کر رہے ان پر رخصت مل گئی، مشینری پڑی ہے لاکھوں کروڑوں کی، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اللہ جو رزق دے رہا ہے نا، اگر وہ بچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ دیکھو نا کتنی آسانی مل گئی۔ جو آپ کی بلڈنگ ہے، پوری فیکٹری ہے، پورا گودام ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے، جو آپ بیچتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، وہ جو تجارت ہو رہی ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر سال کے دوران مال مزید اللہ بڑھا دیتا ہے، اگر تو وہ اسی مال سے آتا ہے، مثلا آپ کے پاس پہلے سے سونا تھا، چاندی تھی، نقدی تھی، تجارت کا مال تھا، اب اس سے ہی آپ نے کاروبار کیا، اللہ نے برکت دے دی، جتنا ساتھ ملے گا، جب سال بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، تو اس کو بھی ساتھ میں شامل کر کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر علیحدہ سے مل جائے، وراثت مل گئی، ہبہ کسی نے کیا وہ مل گیا، اور اس طرح سے بالکل سیپریٹ الگ، اس کا پھر یہ ہے کہ جب اس پر سال گزرے گا نا، اس وقت آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ البتہ قبل از وقت، بوقت ضرورت زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، اگلے سال کی زکوٰۃ آپ پہلے ادا کر دیں، لیکن تاخیر بلا وجہ آپ نہیں کر سکتے، قضا نہیں کر سکتے کہ چلو میں اس بار نہیں اگلے سال ادا کر دوں گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے حکم پر عمل کو ہم نے مؤخر نہیں کرنا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں نے پیسہ لیا ہوا ہے، مل نہیں رہا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق سمجھ لیجئے، زکوٰۃ دینی ہے مالک نے، آپ نے لوگوں کو دے رکھا ہے، لوگ اس کے مالک نہیں، مالک آپ ہیں، لیکن اتنے عرصے سے پھنسا ہوا مل ہی نہیں رہا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ ملنے کی امید ہی نہیں ہے۔ ہاں، اہل علم کہتے ہیں ملنے کی امید ہو، آپ کو پتا بندہ کہتا ہاں یار دوں گا، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے حالات ہیں کہ وہ دے سکتا ہے، تو آپ نے ہر سال زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ آپ کو یقین ہے میں اس سے لے لوں گا، نکلوا لوں گا، عدالت میں کیس کر کے لے لوں گا، تو بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یار اس کے مالی حالات ایسے ہے ہی نہیں، خود ہی مرا پڑا ہے، کیا دے گا، پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اس کو توفیق دے دے اور وہ زکوٰۃ، وہ پیسے آپ کے واپس کر دے، تو پھر آپ نے اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ جب اس نے دینا ہے نا، اس وقت اس سال کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دینی ہے۔ یہ ہمارے متعلقہ، چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے احباب وہ ماشاءاللہ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے پاس سونے چاندی وغیرہ کی صورت میں زیورات وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، یا نقدی کی صورت میں آج کل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان بنیادی چند اہم مسائل کو سمجھ لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی روشنی میں زکوٰۃ کو ادا کر دینا بڑا اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہے۔ اگلا ٹاپک ہے کہ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے، اور زکوٰۃ سے متعلقہ چند
مزید باتیں، اب چونکہ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ان باتوں کو میں اگلے جمعے اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد۔ آگے اللہ کے فضل و کرم سے روزے آ رہے ہیں، دعائیں اور التجائیں یہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ ابھی کسی کو کچھ علم نہیں ہے کس کو نصیب ہونے ہیں کس کو نہیں، دعا ضرور ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور اس کی تمام تر برکات کو اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں سے متعلقہ کچھ مسائل یا اس کی تیاری، اس کا بھی انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے۔ ابھی جو ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے وہ ہے روزوں کا فدیہ، کیونکہ یہ سوال بڑی کثرت سے آ رہا ہے کہ اس کے فدیے کا کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے پارے میں جہاں پر روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بات بتائی ہے اگر کوئی شخص مریض ہے بیچارہ، روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو مستقبل میں توقع بھی نہیں ہے، بیماری دائمی ہے، وہ اسی طرح سے دیگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے سال میں قضا دینا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے رخصت ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کی صورت میں فدیہ ادا کر دیں، ایک مسکین کے کھانے کی صورت میں فدیہ ادا کر دیں۔ اب وہ فدیہ کتنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اصول دے دیا ہے، فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا، بہت مہنگا بھی نہیں بہت سستا بھی نہیں، اوسط درجے کا۔ اور خود دیکھ لو تم خود کیا کھاتے ہو اور اپنے گھر والوں کو کیا کھلاتے ہو، بس اسی حساب سے ایک روزے کا ایک مسکین کے کھانے کی شکل میں آپ نے فدیہ نکال دینا ہے۔ رمضان آتا ہے، چونکہ آج کل ان چیزوں کی ضرورت بھی بہت ہے، بہت سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس سحر و افطار کا انتظام نہیں ہو پاتا، تو اگر بندہ رمضان کے اندر فدیہ نکال دے اس شکل میں کہ میں ہی کسی کو روزے رکھوا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ ان روزہ رکھنے والوں کو اپنا اجر بھی ملے گا اور رکھوانے والے کو اپنا بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ رکھوانے کا بھی اجر مل جائے گا۔ پھر سال بھر میں اگر موقع مل جائے تو ان تصوموا خیر لکم، سردی کا موسم آتا ہے، دن بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کوشش کر کے اگر ان دنوں میں تم یہ والے روزے بھی رکھ لو تو اللہ کہتا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کئی طرح سے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ فدیے کے معاملے میں یہ چیز یاد رکھیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں، ایسے لوگوں کا سراغ لگائیں جو پیچھے نہیں پڑتے، جو مانگنے والے نہیں ہیں، جو پیشہ ور نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے ہر ایرے غیروں کو نہ پکڑا دو۔ یہ چیزیں میرے عزیزو سمجھ لو، در حقیقت بات یہ ہے، یہ مختصر سے وقت میں سب کچھ کلیئر ہو نہیں سکتا، لیکن چلو جتنی باتیں بیان ہو جائیں پلے باندھ لیجئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جو مانگنے والا آیا اس کو دے دیا، کسی نے اللہ کا نام استعمال کر لیا دے دیا، اور باقی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ایک حدیث پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، باقی چیزیں۔ حدیث یہ بھی کہتی ہے اللہ کے نام پہ کوئی آپ سے مانگے تو موڑو نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کون مانگے، ہر ایرا غیرہ جو چاہے اللہ کا نام استعمال کرے نہیں۔ لا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا دیا ہوا کھانا
آپ کا یہ خرچ کیا ہوا یہ جائے تو کسی متقی کے پیٹ میں، وہ کھائے تو کھا کر نشہ نہ کرے، سگریٹ نوشی نہ کرے، دیگر گناہ کے کام نہ کرے، بلکہ وہ نماز پڑھے، وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ دعائیں کرے، وہ نیکی کے کام کرے گا۔ جسم کو تقویت دینے کا باعث آپ بنے ہیں، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے گناہ پر مدد کر دی، چلو جی ہمیں کیا لگے، دے دو، سگریٹ پیے، نشہ کرے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہ لگے، ہمیں کیوں نہ لگے، آپ نے مدد کی ہے اس کی، گناہ پر تعاون کیا ہے، جتنا گناہ اس کے کھاتے میں اس کا گناہ آپ کے بھی کھاتے میں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ المائدہ پڑھی، اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کو سمجھیے، اور سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، گلی محلے والوں کا، ساتھ نماز پڑھنے والوں کا۔ یہ مسجد جو ہوتی ہے یہ ایک اجتماعی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں، لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں سوکھی روکھی کھا لیتے ہیں، کئی دن چولہا نہ جلے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے آگے اس طرح کرنا برداشت نہیں کرتے۔ عزت نفس اجازت نہیں دیتی کسی اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کو بھی کہہ دوں کہ میرے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلا۔ پھر حل کیا ہے؟ حل یہ شریعت کہتی ہے ایسوں کو تلاش کرو، ایسوں کو تلاش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے سر سے وہ ذمہ داری اتارنی ہے، اور آپ کو خود اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے نا۔ آپ آگے بڑھیں، ڈھونڈیں، بعض ائمہ کے بارے میں ملتا ہے اگر کوئی شخص ان کے دروازے پر آ جاتا، ان سے کیا دیتا؟ پہلے تو اس کو دعائیں دیتے، اس کا شکریہ ادا کرتے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، جو مال میں نے اٹھا کے لے کے جانا تھا نا وہ تو اٹھانے کے لیے آ گیا ہے، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ ہے سوچ۔ تو میرے عزیزوں اس قسم کی سوچ بناؤ، یہ نہ دیکھا کرو کہ خود چل کے کوئی ہمارے پاس آئے ہمیں کو کہے جی کوئی زکوٰۃ خیرات میں سے ہماری مدد کر دو، نہیں، خود کوشش کر کے پہنچے اس تک۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو یہ مرکز ہے سبھی لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جن کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں بھی بات آ جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مرکز صرف عبادت کے لیے، 5 وقت عبادت کے لیے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، آپ سب کو بھی علم میں ہے۔ الحمدللہ خدمت خلق کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، سحر و افطار کے لیے انتظامات، اس کے لیے ورکنگ جاری ہے، کہاں کہاں کن کن لوگوں کو کتنی تعداد میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سحری اور افطاری پہنچانی ہے۔ دسترخوان لگانے کی توفیق یا موقع ملا، حالات نے اجازت دی، لاک ڈاؤن نہ ہوا تو دسترخوان لگیں گے، نہ ہوا تو گورنمنٹ کے ساتھ پورا تعاون، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ وقت بڑھ رہا ہے لیکن میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اور ہم سب غور کریں۔ میری تو مجبوری تھی، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، ماسک نہیں پہنا۔ ہم جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہو؟ احتیاطی تدابیر۔ مجھے ایک بزرگ آج صبح ہی نصیحت کر رہے تھے، کہتے ذرا توجہ دلائے، ہمارے استاد صاحب ہی کہہ رہے تھے توجہ دلا دیا کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، الوقایۃ خیر من العلاج، یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نا یہ علاج سے کہیں بہتر ہیں۔ یہ ابھی بھی ایک پرچی آئی پڑی ہے، گھر کا کوئی فرد کرونا کا شکار ہو گیا، دعا کر دیں۔ تو کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی معاذ اللہ کرونا ہو؟ کیوں بے احتیاطی کرتے ہیں؟ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ پورا تعاون کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ اگر موقع ملا دسترخوان لگائیں گے، نہ ملا تو پکا کے پیک کر کے لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ سال بھی یہ کام ہوا ہے، الحمدللہ۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، دھیان رکھا کریں، نظر رکھا کریں، دیکھتے رہا کریں۔ آپ کے یہ بچے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، آپ اپریشیٹ کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ کیا معلوم آپ کی اس حوصلہ افزائی سے اللہ تعالیٰ کتنے زبردست کام کروا دے۔
اس کے علاوہ بھی الحمدللہ خدمات ہیں. تو اب آنے والے وقت میں مین کام یہ ہے، زکوٰۃ آپ نے اللہ کے فضل سے ادا کرنی ہے. مجھے پتہ ہے بہت سارے احباب ابھی سے سوچ بچار میں ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے، جس طرح اللہ نے ترتیب بنائی ہے، رشتہ دار، پڑوسی، دیگر لوگ، پھر جہاں پر آپ ماشاءاللہ آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کی موجودگی میں بچے علم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں، یہ مدارس الحمدللہ جاری و ساری ہیں، یہ میڈیکل سنٹر جاری و ساری ہے، خدمت کے کام ہوتے ہیں. یہاں اس مرکز کے ذریعے بہت سارے مقروضوں کا قرض اس سال بھی اللہ کے فضل سے ادا کیا، مکمل ریکارڈ موجود ہے، گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق مکمل ترتیب موجود ہے. اور اس وقت بھی میرے اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس آئندہ سال کے لیے سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ہم خدمت کا کام اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں. یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. بندہ جب کام کرتا ہے نا تو بندے نہیں کام دیتے. کون کام دیتا ہے؟ اللہ کام دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مالک کو کام پسند آ جائے تو مالک کہتا ہے چل اگلا کام بھی تیرے ذمے ہے. تو یہ مالک کی مہربانی ہے. الحمدللہ اس سال کئی علماء کی کفالت کی. ہم ان چیزوں کو، میں صرف آپ کو حوصلہ افزائی اور آپ کے علم میں لانے کے لیے، اور کیا پتا آپ میں سے کون خوش نصیب ہو جو ان چیزوں میں ہمارا ممد و معاون بنے. ابھی بھی میرے پاس لسٹ موجود ہے، احباب رابطہ کر رہے ہیں. ایک ہمارا ایک بھائی ہے وہ قیدی ہے، اس کو انشاءاللہ چھڑوانے کے لیے بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں مقتول کے ورثاء، ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے کام مختلف مواقع پر الحمدللہ راشن کا معاملہ، پھر اللہ کے فضل و کرم سے مختلف مدارس کے اندر کتب کا سلسلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کافی ساری ہیں. اللہ کا شکر ہے. دعا یہ کریں اللہ ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ ہم سب کو کشاں کشاں شوق ذوق کے ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. آج نیکیوں پر ہم سب اکٹھے ہوں، انشاءاللہ اسی طرح کشاں کشاں قیامت کے دن اللہ کی جنت کی طرف جاتے ہوئے بھی اکٹھے ہوں. آمین کہہ دیں. سب نہیں کہہ رہے، لگتا دل نہیں کرتا. دنیا میں بھی اللہ نیکیوں پر اکٹھا رکھے اور آخرت میں بھی اپنے نبی کے ساتھ اللہ جنتوں میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا